اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسنين خش خش جنہ قدر نہ میرا میرے صاحب نو بڑے آئیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان بنایا درود و سلام احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات عالم عرض وجود میں آئی اور ہم کو قسم قسم کے انعامات سے نوازا گیا اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے اس کی کرم نوازی ہے اس کی عطا ہے اللہ اپنے محبوب کریم کے توسل سے ہم سب کو حضور کی غلامی میں سچا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت ایمان اور اسلام کی سلامتی عطا فرماتے ہوئے اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے سورہ فاتحہ شریف میں ہر بندہ جسے اللہ توفیق دیتا ہے نماز کی یا ویسے بھی کسی کے اصحال ثواب کے لیے پڑھی جاتی ہے تو یہاں جو میں نے تلاوت کی ہے الفاظ دو آیہ مبارکہ شریفہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر یوں عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اب بہت ساروں نے ترجمے کیے ہیں کسی نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ مالک ہمیں صراط مستقیم دکھا اور کسی نے ترجمہ کیا ہے مالک ہمیں صراط مستقیم پر چلا دکھانا اور ہے چلانا اور ہے کہا مالک بانسوں نے جتنے ترجمے کرنے والے ہیں مفسرین ہیں آپ جس مرضی کا اٹھا لیں ہر ایک نے کیا ہے دکھا قربان جاؤں اعلیٰ حضرت پر امام الشاہ رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ترجمہ کیا دکھا نہیں چلا جنہوں نے دیکھا نہیں تھا وہ دیکھنے کی تمنا کر رہے ہیں اور جنہوں نے دیکھ لیا ہے وہ چلنے کی تمنا کر رہے ہیں آگے کیا کہا پھر خود اللہ رب العزت کی بارگاہ میں راستے کا تعین کرتا ہے مالک کن لوگوں کا راستے پر چلا یا کن لوگوں کا راستہ دکھا فرمایا صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ
ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق دے جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ جب انعام والوں کی فرشتے دیکھتے ہیں تو اس پر بھی قرآن ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار گروہ ہیں۔ کہا مالک ہمیں تیری کوئی پہچان نہیں ہے، لیکن اتنا ہمیں پتا ہے کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، سب سے پہلے انعام یافتہ جماعت، سب سے پہلے جن پر تو نے کرم کیا، سب سے پہلے جسے تو نے اپنی معرفت دکھائی، سب سے پہلے جسے تو نے اپنا قرب دیا، سب سے پہلے جو تیری رضا کے طالب ہوئے۔ سنتے ہو؟ جاگنے پہ ہو؟ وہ لوگ جو تیری رضا کے طالب ہوئے وہ تھے نبی۔ مالک پھر ہم نبیوں تک تو نہیں پہنچ سکے، ان کے دیدار اور زیارت اور زمانہ نہیں پایا۔ پھر آگے اللہ نے بتا دیا، فرمایا اس کے بعد اسی راستے پر جس پر نبی چلتے رہے، اسی راستے پر جو چلے ان کا نام صدیق اکبر ہے۔ وہ صدیقین کی جماعت ہے۔ پھر فرمایا اسی راستے پر جو چلتے رہے، جن پر میرا انعام ہوتا رہا، شہداء کی جماعت ہے۔ مالک وہ تو بڑے شہید تھے، ان کا بڑا مقام ہے، دین کی سربلندی کے لیے سب کچھ لٹا دیا ہے۔ مالک ہم اس زمانے کے لوگ ہیں، یہاں بھی انعام یافتہ جماعت ہے۔ آواز ہے یہاں والصالحین، فرما وہ صالحین جماعت ہے جن پر نیکی کا رنگ چڑھا ہے، جن پر صلاحیت کا رنگ چڑھا ہے، جن پر میرے عشق کا رنگ چڑھا ہے، جن پر میری محبت اور معرفت کے دروازے کھلے۔ مالک ان کی شنکت شوبت مجسر کیسے آئے گی؟ فرمایا میں بتا دیتا ہوں ان کی شوبت کیسی ہے، ان کی مجلس کیسی ہے، وہ کس شان کے مالک ہیں۔ فرمایا ایک لمحہ ان کی مجلس میں بیٹھ کر ٹکٹکی باندھ کر ان کے چہرے کو تکتے رہو گے، تمہارے دل میں میری محبت کا چراغ شروع ہوگا۔ میری محبت کا چراغ، میرے ذکر کا چراغ۔ اور اس پر دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، سیاستہ کی حدیث ہے۔ جس مرضی کا جی چاہتا اٹھاؤ، دیکھو جا کر خود پڑھو۔ آقا نے فرمایا یہ صالحین والے جماعت والے کون ہیں؟ انعام یافتہ کون ہے؟ صحابہ بیٹھے ہیں، میں اور آپ نہیں ہیں۔ مجلس صحابہ کی ہے، ذکر ان کا چھڑا جو وہاں موجود نہیں تھے، تعارف ان کا کروایا جو وہاں موجود نہیں تھے۔ اب توجہ کرنا، حضور نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ، اس جماعت کا تعارف کرواؤ، وہ بہترین جماعت ہے۔ مجھے آپ یہ بتاؤ، صحابہ نے تو حضور کو تکا تھا، یہ تو بعد والے آنے والے لوگ ہیں، یہ بعد والے آنے والے اولیاء کاملین ہیں۔ صحابہ نے تو حضور کو تکا تھا، اندر عشق اور محبت اور معرفت شوق صالحین میں صحابہ کے ایمان تازہ ہونے لگا، جذبہ شوق بڑھنے لگا۔ عرض کی حضور ضرور بتائیں ان کی نشانی کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے؟ آقا نے فرمایا عیسیٰ روح سکی اللہ، فرمایا ان کے چہرے کو تکتے جاؤ گے، تمہارے دل سے خدا کی یاد کا بسیرا ہوتا جائے گا۔ فرمایا ایسے صالحین کی جماعت ہے، تم ان کی مجلس و صحبت میں بیٹھو تو تمہیں اللہ کی محبت کا نور نصیب ہو۔ بولو بولو بولو۔ آپ نے تعین کرنا ہے، میں نے تعین کرنا ہے، یہ کون لوگ ہیں جن کی مجلس پر اثر اور پر تاثیر ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے، میں نے بھی اللہ کے فضل سے اس چہرے کو تکا ہوا ہے۔
قسم کی قسم، جو ایک مرتبہ جاتا تھا مجلس میں بیٹھتا تھا، اس کے دل میں محبت خدا الہی بھی آ جاتی تھی اور سرکار کی محبت کا چراغ روشن ہو جاتا تھا۔ وہ کس کی مجلس ہے؟ وہ میرے شیخ کامل ہے، وہ آپ کے شیخ کامل ہیں۔ آقا نے فرمایا ان کی مجلس پر تاثیر ہے۔ توجہ کرنا، حدیث کے لفظ ہیں، فرمایا بیٹھو، بولو نہ، سوچو نہ، کچھ پڑھو پڑھاؤ بھی نہ، صرف بیٹھ کر مجلس میں ان کو تکو۔ یہاں سے ایک بات نظر آ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کھٹے اور جو کھوٹا ہوتا ہے، جو کھڑا ہوتا ہے، اس کی پہچان نہیں ہوتی۔ میں نے کہا جناب آپ کس زمانے میں رہ رہے ہو؟ اس صدی میں، اس سے پہلے بھی اور آنے تک ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، چہرہ بتا دیتا ہے، سچے کا چہرہ ہے یا جھوٹے کا چہرہ ہے۔ ایڈی ٹلی سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایڈی ٹلی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ بھی سبحان اللہ۔ تو جو کرنا جی، فرمایا ان کی مجلس میں بیٹھنے میں دنیا دل سے نکل جائے، خواہش نفس دنیا سے نکل جائے، نفس پرستی دل سے نکل جائے، انا کا بت ٹوٹ جائے، تکبر ختم ہو جائے، تمہارے دل میں یاد خدا کا بسیرا ہو جائے۔ تو جو فرمایا یا اللہ دکھا، باقیوں نے کہا دکھا، اعلیٰ حضرت نے کہا چلا۔ دکھانے والے کی بات سمجھانے لگا ہوں، پھر میں آؤں گا واپس پلٹ کر۔ توجہ کرنا، دکھانے والے یہ کہتے کہ آپ میرے ساتھ کھڑے ہو، میں اشارہ کرتا ہوں وہ ادھر چیز ہے، یہ دکھانا ہے۔ چلانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ راستہ بھول گئے ہیں، آپ نے مجھ سے راستہ پوچھا، میں نے کہا دکھاؤں یا ساتھ لے کر چلوں؟ انہوں نے کہا جی دکھاؤ گے تو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ راستے سے بہت سارے راستے نکلتے ہیں، راستے سے براب میں کراک ہے، ٹیم تھوڑا وقت اتنا نہیں کہ میں قربان جا حضرتانی توجہ سے جس وقت نظر کرنے سے کمال کر رہا میں نے کہا راستے سے راستہ نکلتا ہے، جو دکھانے والا ہے وہ صرف اشارے کرتا ہے ادھر سے ادھر نکل جاؤ، چلانے والا کہتا ہے بھائی لے کر چلو، جی لے کر چلو، منزل تک پہنچاؤ، تو پھر میں کہوں گا آگے میں ہوں، پیچھے تم چلو، منزل تک لے کر جاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دکھانے والے نہیں چلانے والے، دکھانے والے دکھاتے ہیں، چلانے والے خدا تک لے جاتے ہیں۔ صدقے دے ایک دفعہ پھر بولو عارف کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے صراط المستقیم، راستہ دکھانا اور چلانا، اس کا ترجمہ میاں صاحب کیوں نے کیتا ہے؟ حضور فرماتے راتے راتے ہر کوئی آنکھیں میں بھی آنکھاں رات صاحب نے شیر بھی سمجھا ہے اور سبحان اللہ گاج کیا تو جو، اور میں ویسے بھی کچی بات یہاں نہیں کرتا، پکی بات کرتا تو جو فرمایا ایمیں مر جاسے، ایمیں مر ویسے کسے چنگے نہ لگے جا۔ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، اٹھاؤ
آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن دوزخی ادھر کھڑے ہوں گے، جنتی ادھر کھڑے ہوں گے، جماعت ایک نکلے گی، سامنے سے ایک دوزخ میں بندہ ہوگا کھڑا، بندے کو جاتے ہوئے دیکھ کر کہے گا گلار شریف والے جانے ہو، نیاریاں شریف والے جانے ہو، گولڈے شریف والے جانے ہو، داتا صاحب جانے ہو، خواجہ صاحب جانے ہو، او آسا کیا گیا سیدھی مرشد آنے ہاں لانگ جا شام دوشان جتھے جا رہا ہے۔ میں ویسے بات نہیں کرتا، حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں دوست کی سوال کرے گا جناب ٹھہرو کل پوچھو جی تو سو گئے ہو کیڑے وہ جنہ کی وضو کروایا تھا، بولو نا تو سو گئے ہو جناب وہ جنہ کی لنگنے پانی پلایا تھا، جناب تو سو گئے ہو جنہ کی میں کھانا کھلایا تھا، وہ جناب ہو گئے ہو تو سا جنہ نے لنگر وچ روٹیاں پکائی آنا، ہاں ہو گیا تو جناب پہچانیا کوئی نہیں، حضور تسا پہچانیا کوئی نہیں، ایرہ پہچانے او حضرت میں تے دوزخ بھی جنہ ہے تسا کو جنت بھی جانے ہو۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کا بندہ مڑ کر اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرے گا یا اللہ سنیا جے یا اللہ یہ میرا میں تیرا، صدقہ جہاں تو سانے بولا ہے یا اللہ میں تیرا یہ میرا ہے، اب میرے کہنے پر اس دوزخی کو بھی جنتی کر دینا۔ آقا فرماتے ہیں جب وہ اللہ کا بندہ سفارش کرے گا اللہ ان کی سفارش پوری کر کے دوزخی کو جنتی کر دے گا۔ اہدنا الصراط یہ ان لوگوں کا راستہ ہے۔ ایک گل سلطان العارفین حضرت سلطان باہوری دکھانا تے چلانا ایک دو منٹ پر ہو جاتے کام کوئی تکلیف تے نہیں نہ ہونا، میں ایڈوانس پوچھنا ہے معذرت توجہ کرنا۔ حضرت سلطان العارفین بیٹھے جنگل وچ اللہ 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 باوے جنگل وچ رب 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 کرتے پھٹڑے ہو کے ملا پنڈت سارے رب کا کھوج کھرا نہ لپا کر کر سجدے ہارے اور رب تے تیرے اندر وستا وچ قرآن اشارے بھلے شاہ رب آنو ملتا جڑا یار تو تن من وارے۔ میں قربان جا تو سامنے حضور سلطان العارفین بیٹھے بندے آگے رستہ پھول گئے جدو آئے نا آپ فرمایا میں تے اس کی یاد پہ کرنا ہے، حضرت جانا سی کدھر تے پھول بیٹھے ان سمجھ کوئی نہیں آنی کدھر جا سدھی سڑکے والا رستہ کیا کرا پیر نے کالم شاہ بھی آنا ہے نا، فرمایا سدھی سڑکے والا حضرت بھولیا مہربانی کرو رستہ دسو، آپ عارف سن عالم سن اللہ نے خاص بندے سن، آخر دساں یا چلاں بندے بڑے چنگے سن بھولیے اللہ کرا اساں وی جے بھلاں اس نے تے بھلے شاہ بڑی گل آکھی ہے پر ٹائم نے توجہ کرنا سی، فرمایا دساں یا کنی تے جلا نہ حضرت دسو تو پھر بھلی جاساں رستے وچ بہت لوگ آنے ادھر اچھو ادھر اچھو ادھر اچھو جے کنی چلو تے مہربانی ہے آپ نے فرمایا آسان طریقہ کار ہو رہے لوگ اکھا کھولی تے ٹرنے نہ سا بند کرنی دس میرا مزہ آشنا چاہیے سبحان اللہ داد چنگی اس نہیں چاہیے مزہ نہ آیا تو جو کریا جی حضور سلطان العارفین فرمایا اکھا بند کرو جدو کی تھی اکھا بند آپ نے بھی تمنا تھی تھوڑی دیر بعد فرمایا چنے اکھا کھولو جدو اکھا کھولیا نا تو جناب اور جگہ نظر نہ آئی سدھا گنبد خضرا نظر آیا بندے بڑے چنگے سن انہیں حضرت اسد جانا سی احمد پور شیال اثر کو دن لگا احمد پور شیال جانا سی تُسا اتھا کی نہیں آئے ہو حضرت سلطان العارفین نے کہا ہم سوائے حضور کے راستے کے کوئی دوسرا راستہ نہیں جانتے
زندگی رہی تے کہ پھر چلسا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.